السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ کامنٹس کر رہے ہوتے ہو کہ میں ایپیسوڈ نہیں دے رہی، جو سچی بات ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے اس ناول کو ختم کروں، کوئی نیا ناول سٹارٹ کروں، کیونکہ ہم ایک ناول سٹارٹ کر دیتے ہیں نا تو ہمارے سبسکرائبرز رک جاتے ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ پہ جو سبسکرائبرز آتے ہیں پھر وہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ نئی ایپیسوڈ تو کوئی نہیں دیکھتا اگر کسی نے پہلی نہ دیکھی ہوئی ہو، تو ایک ہی ناول پورا چلتا ہے، تو جس نے وہ نہیں سننا ہوتا وہ پھر نہیں سنتا۔ جو بھی سبسکرائبرز آتے ہیں نا وہ نئے ناول پہ ہی آتے ہوتے ہیں، تو میں یہ نیا ناول کب سٹارٹ کروں گی؟ جب پچھلا ختم ہوگا تبھی نا، تو پچھلا مجھ سے ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا لمبا ناول ہے۔ کچھ مصروفیت آ جاتی ہیں، بھائی کی شادی ہے اس ماہ میں میرے، اور میرے ایگزامس بھی ہیں، مڈز ہیں۔ اس کے علاوہ جاب کو تو خیر میں نے تھوڑا سا خیر آباد کہہ دیا ہوا ہے، میں نہیں کری فی الحال۔ لیکن اور کچھ مصروفیات آ جاتی ہوتی ہیں ابھی، جیسے کہ مجھے کل بہت گندے والا فلو ہو گیا تھا تو طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، ابھی بھی ہلکا پھلکا ہے لیکن میں گزارا کر رہی ہوں، میں نے یہ ناول ختم کرنا ہے، میں اس ناول سے تنگ آ گئی ہوں۔ کوئی بھی ناول ہو میں اس سے تنگ آ ہی جاتی ہوں، اگر وہ تھوڑا لمبا ہو تو اسے مجھے بس اب ختم کرنا ہے۔ اس کے 917 ٹوٹل صفحے ہیں اور 328 پیجز پہ اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، تو مطلب ابھی بہت زیادہ رہتا ہے، تو دعا کیا کرے کہ میں جلدی سے اس کو سر سے اتاروں، ختم کروں۔ اور کیا میں نے آپ سے کہنا تھا، اور بس یہی کہنا تھا کہ ناول سنیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلے جی، آج کی یہ قسط نمبر 13 کا اسٹارٹ لیتے ہیں۔ کدھر جا رہی ہے محترمہ؟ وہ جیسے اسی طاق میں تھا جیسے ہی جہاں کو گاڑی کی چابی سمیت پورٹیکو کی جانب جاتے دیکھا، لپک کر اس کا راستہ روک لیا۔ شاپنگ آرکیڈ۔ شاید پرنیا کا ڈریس پریس کے دوران جل گیا تھا، چچی جان کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لاؤں، جہاں کا لہجہ دھیما اور انداز مزمل تھا، معاذ کو وہ پھر اسی مضطراب کا شکار محسوس ہوا۔ لاؤ چابی مجھے دو، تم نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، جاؤ ناشتہ کرو۔ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا پھر پھیکی سے انداز میں مسکرا دیا۔ اتنا خیال ہے میرا؟ جناب ناشتہ کر چکا ہوں، آپ سیدھی طرح کہیے کہ یہ کام خود کرنا چاہتے ہیں۔ واؤ، تم تو اچھے خاصے جینیس ہو، لاؤ چابی دو۔ معاذ نے دانت نکالتے ہوئے کہا، تو جہاں پھر سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ان سے پوچھ لو تو جانے پہ راضی ہیں تمہارے ساتھ؟ ان کی مرضی کی ایسی کی تیسی، میں نمٹ لوں گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پورچ میں آ گئے تھے، جہاں نے پراڈو کی چابی معاذ کے حوالے کر دی۔ معاذ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب لائٹ آسمانی سوٹ میں ملبوس وائٹ چادر اوڑھے پرنیا مما کے ساتھ وہاں آئی تھی، جہاں کے ساتھ معاذ کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ موجود سنجیدگی یکلخت بڑھ گئی تھی۔ آپ نہیں جا رہے ہو بیٹے؟ مما نے معاذ کو گاڑی کے اندر دیکھ کر جہاں سے سوال کیا تھا اور ایک محتاط سی نگاہ پرنیا پر ڈالی۔ نہیں چچی جان، مجھے کچھ کام تھا تو میں نے۔ جہاں بھائی میرے جاننا اتنا ضروری تو نہیں ہے، اٹس اوکے۔ پرنیا نے پھر سے رسے توڑانے چاہے تھے، معاذ کو سخت اہانت کا احساس جاگزیں ہوا تھا۔ مما بتا چکی ہے نا آپ کو آپ کی شاپنگ کتنی ضروری ہے، پھر بار بار انکار کیوں کر رہی ہیں؟ یا پھر آپ کو میرے ساتھ جانے پہ اعتراض ہے؟ اس کا چٹکا ہوا لہجہ اور لمحہ بلمحہ سرخ ہوتی آنکھیں اس کے موڈ کی غماز تھیں۔ ماما اس کی ماں ہو کر بھی اس کے موڈ سے خائف رہا کرتی تھیں، جب بھی ایک دم گڑبڑائیں۔ بیٹے ریلیکس، پرنیا چل رہی ہے آپ کے ساتھ، چلو بیٹے جاؤ، پہلی بہت دیر ہو گئی ہے۔ مما نے خود دروازہ کھول کر پرنیا کو جلدی سے اندر بٹھایا تھا۔ پرنیا شدید ناگواری محسوس کے باوجود محض مما کی وجہ سے خود پہ جبر کر گئی۔ اس نے محض ایک نظر معاذ کو دیکھا تھا، مگر اس ایک نظر میں ہی وہ جان گئی تھی کہ معاذ کے تنے ہوئے چہرے پہ کیسی فتح مندی چھلکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو سرد مہری اور نخوت تھا، اس کی جگہ ایک چمک نے لے لی تھی۔ پرنیا کو توہین کا شدید احساس اپنا آپ سلگاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی کی تھی، یقیناً جسے اس شخص نے جب چاہا تھا، جیسے چاہا تھا استعمال کیا تھا اور کرنا تھا۔ جب ٹھکرانا چاہا ٹھکرا دیا، جب اپنانا چاہا اپنا لیا۔ کیا اس کی ذاتی پسند، مرضی اور احساسات نہیں تھے؟ اس کو اپنی بے مائگی اور بے یار و مددگاری رلانے لگی۔ تم اداس اداس سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی۔ میں زندگی گروی رکھ سکتا ہوں، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ وہ خواب آور لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ پرنیا نے چونک کے اسے دیکھا، مگر اگلے لمحے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ وہ بہت خاص بولتی اور شوخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس 3 ہی چیزیں دے گئیں مجھ کو فریب، زلف برہم، مست آنکھیں اور چاند سا چہرہ۔ وہ پھر گنگنایا تھا اور ٹیشو کیس میں سے ایک ساتھ کئی ٹیشو کھینچ کر اس کی جانب بڑھائے، تب پرنیا کو احساس ہوا کہ اس کے گال بھیگ چکے ہیں۔ رخ پھیرتے ہوئے خفت اور شرمندگی کی اتھا میں اتر گئی تھی۔ آپ مجھ سے اتنا خفا کیوں ہیں اور یوں اتنا بار بار رو کیسے لیتی ہیں؟ پرنیا کے آنسو کچھ اور روانی سے بہنے لگے۔ معاذ کا تعصب پڑ گیا۔ قسم سے میں آپ کو منانا چاہتا تھا، آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ تو اور بھی خفا اور بدگمان ہو رہی ہیں۔ معاذ کے لہجے میں واقعی بے چینی تھی۔ پرنیا کو جھٹکا لگا تھا۔ کیوں منانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ کیا تعلق ہے آپ ایسا کریں گے جو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اسے جیسے معاذ کے الفاظ نے آگ لگا دی تھی۔
میں محبت کرنے لگا ہوں آپ سے پڑھنے، اور تعلق تو بنانے سے بنتے ہیں، آپ مانے تو میں آج ہی آپ سے چپ ہو جائیں، وہ غور سے خاموش ہو جائیں۔ وہ چیخ اٹھی تو معاذ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے نافہم نظروں سے بری طرح بلکتی پرنیا کو دیکھا، وہ پتہ نہیں ہر لحاظ سے اتنی عجیب کیوں واقع ہو رہی تھی۔ کتنی لڑکیاں اس طرح بیوقوف بنا چکے ہیں اس سے پہلے، مگر میں بیوقوف نہیں بننا چاہتی، سمجھے آپ؟ اور بہتر ہوگا اپنی انرجی کہیں اور پر ویسٹ کریں۔ کب دیکھا آپ نے مجھے اور محبت بھی ہو گئی، پاگل سمجھا ہے مجھے؟ معاذ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھیں نہیں، چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ لہجے میں غصے کا تاثر سموئے وہ اسے گھورتی رہی تھی، لہجہ بھر کو معاذ کا چہرہ اہانت کے احساس سے لال بھبوکا ہو گیا۔ ایک منٹ میں اس نے اپنے اعصاب کھینچتے محسوس کیے تھے، مگر دوسرے لمحے خود کو کنٹرول کرتا متاسفانہ سانس بھر کے رہ گیا۔ کتنا جانتی ہیں آپ مجھے؟ اس نے خاص تاخیر سے سوال کیا تھا۔ پرنیا نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اسی پل نظر چرا لی تھی۔ معاذ کے ہونٹوں پہ شکستہ مسکان بکھر گئی۔ ملتے ہی نظر ہم سے چرا لیتے ہو آنکھیں، کیا خوب سمجھتے ہو نگاہوں کی زبان تم۔ پرنیا جس بس تو تھی ہی کچھ اور ہو گئی۔ معاذ نے گہرا متاسفانہ سانس بھرا۔ جواب نہیں دیا آپ نے میری بات کا؟ میرے پاس کسی بھی فضول بات کا جواب نہیں ہے، آپ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ کڑا تھا، انداز بدمزگی لیے ہوئے تھا۔ جب کبھی وہ اس سے ایسے بات کر لیتی، پھر خود ہی حیران رہ جاتی۔ بھلا کبھی اس نے سوچا تھا کہ وہ معاذ حسن کے مقابل اس طرح ٹھہر سکے گی؟ اسے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی بار اس کی معاذ سے فون پہ بات ہوئی تھی، اور جب اس نے مارکیٹ میں اس کی ایک جھلک دیکھی تھی تو کیسے بوکھلاہٹ سوار ہوئی تھی اس پہ۔ مگر اب وہ اسی معاذ کو ایسے جواب دیتی تھی کہ اکثر وہ حق تک رہ جایا کرتا تھا۔ معاذ نے گاڑی خاموشی سے آگے بڑھا دی تھی۔ البتہ اس کی موڈ کی برہمی کا اندازہ اس کے بھنچے ہوئے ہونٹوں سے بخوبی ہو رہا تھا۔ اسے کراچی کے بے حد مہنگے اور مشہور شاپنگ آرکیڈ میں لایا تھا۔ پرنیا نے آتے احتیاطاً اپنا پرس چیک کیا تھا، 5-6 ہزار تھے، مگر یہاں کا کوئی بھی سوٹ 15-20 ہزار سے کم کا نہیں لگ رہا تھا، جبھی وہ ہر سوٹ اسی بنیاد پہ رد کرتی چلی گئی۔ میم آپ کو کس قسم کا ڈریس چاہیے، پلیز اپنی چوائس تو بتائیں۔ سیلز گرل بے حد شائستگی سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں، میں دیکھ چکی ہوں، کچھ خاص نہیں لگ رہے، کہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہم، اس نے بے اعتنائی سے کہا اور آگے بڑھ گئی تو معاذ جو تب سے خاموش یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، مزید خاموش نہیں رہ سکا۔ رکے پرنیا، یہ ڈریس شاید آپ نے نہیں دیکھا، سو بیوٹیفل، آپ پہ بہت سوٹ کرے گا یہ کلر۔ معاذ نے گولڈن اور پنک کلر کا بے حد سٹائلش سوٹ نکالا تھا اور اس کے سامنے پھیلایا۔ پرنیا نے جواباً سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پسند۔ اس کے لہجے و انداز میں نخوت اور لاتعلقی اور برہمی تھی۔ معاذ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر وہ ڈریس ہینگر سمیت سیلز گرل سے مت پلیز اسے پیک کر دے۔ پرنیا کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی استحقاق کے اس اعلیٰ ترین مظاہرے پہ۔ وٹ نان سینس، میں نے کہا نا مجھے نہیں پسند، پھر آپ؟ میں کون ہوتا ہوں نا یہ سب کرنے والا، ہے نا؟ اب نہیں ہوں، کبھی نہ کبھی تو ہو جاؤں گا نا، سو ڈونٹ وری۔ آپ کو نہ صحیح مجھے تو پسند ہے نا؟ پرنیا کے بے تحاشا غصے کے باوجود وہ تحمل نرمی سے بولا تھا۔ اس کے لبوں کی تراش میں خفیف سی مسکراہٹ تھی تو لہجہ خوب اگیں۔ پرنیا کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں، وہ ایک بار پھر اس کے سامنے ہار سی گئی تھی۔ یہ حقیقت ہی اس کے مقابلے ٹھہر ہی نہ پاتی تھی۔ یہ دھونس، خفگی، غصہ، یہ سب تو بس کسی عمل کا رد عمل تھا، اور بس، یا پھر وہ اپنے پندار کی حفاظت کرتے ہلکان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی معاذ کے دل میں کیا تھا۔ وہ سیماب فطرت آدمی تھا، اسے کب منہ پھیرے اسے خبر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس اہم تعلق اور رشتے کے حوالے سے آگاہ نہیں ہے۔ کیا خبر وہ اس سے بھی ٹائم پاس کر رہا تھا؟ اس کا دل مختلف خیالات کے زیر اثر یاسیت میں گھرتا چلا گیا، اور جس پل کاؤنٹر پہ اس نے اپنی اسی پندار کو بچانے کی غرض پیمنٹ کرنی چاہی تھی، معاذ نے کسی قدر خفگی سے اسے دیکھا تھا، اور اس کا وہ ہاتھ جس میں نوٹ تھے اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی مٹھی بند کر دی تھی۔ پرنیا کو لگا تھا اس کا لمس پاتے ہی جیسے کوئی برقی روح پورے وجود میں سرایت کر گئی ہو۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر بدک کر فاصلے پہ ہوئی۔ معاذ جو اسی کی سمت متوجہ تھا مبہم سا مسکرایا تھا۔ اس کی گہری نظروں کے جواب میں پرنیا کی لمبی پلکوں پہ لرزش اتر آئی تھی۔ بس اب گھر چلے، مجھے اور کچھ نہیں لینا۔ معاذ کو جیولر شاپ کے آگے رکتے دیکھ کر وہ بے اختیار بولی تھی۔ اس روز جب میں سب کو گفٹ دے رہا تھا آپ وہاں سے چلی کیوں گئی تھی؟ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے رسان سے بولا تو پرنیا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا فضول سوال ہوا بھلا؟ آپ کو لگا ہوگا میں آپ کو کچھ نہیں دے سکوں گا۔ پرنیا، میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ پرنیا چند لمحوں کو ساکن ہو کر رہ گئی تھی، جانے کس کس خیال کے تحت اس کا دل رو اٹھا تھا۔ سچ افسوس آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ ازحد ناگواری در آئی تھی۔ اس کا لہجہ بری طرح سے بگڑ گیا تھا۔ معاذ نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر پارکنگ میں اس کے ساتھ آیا تھا، کوٹ کی جیب سے چابی نکال کر دروازہ ان لاک کیا تھا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پرنیا کی نقوش سے ہنوز برہمی متشرع تھی۔ اس نے بیٹھنے کے بعد ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ پلیز ویٹ۔ وہ کھڑکی پہ جھک کر مسکرایا اور پھر پلٹ کر مارکیٹ کی جانب چلا گیا۔ پرنیا جھلس کر رہ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس لوٹا تو ہونٹوں کے درمیان سگریٹ سلگ رہا تھا۔ آئس کریم کھائیں گی؟
اسے دیکھ کر وہ دوستانہ انداز میں بولا، ہونٹوں میں سگریٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا غیر واضح ہو رہا تھا۔ پرنیا نے ہونٹ بھینچ لیے اور ناگواری دبا کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ رخ پھیر کر ابھی باہر کے نظارے کو دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ معاذ کی بات پہ بے ساختہ حیرانی سے مڑی۔ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں 1 فٹ لمبا 3 انچ چوڑا بلیک مخملنگ کیس تھا، یقیناً اندر جیولری تھی۔ پرنیا کی پیشانی پہ ایک دم شکنیں نمودار ہوئی۔ "واٹ از دس؟" اس کا لہجہ تلخ تھا اور بے حد برہم۔ "کھول کر دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نا میں نے سب کو گفٹس دیا اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں." معاذ بے حد ریلیکس اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پرنیا نے تپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ "سب کو کن کو؟ شہر کراچی کے سارے مکینوں کو؟ اگر بالفرض انہیں دیے بھی ہیں تو پھر بھی میں نہیں لے سکتی، سمجھے آپ؟" وہ ایک دم بھڑک اٹھی، اتنا غصہ آ رہا تھا کہ حد نہیں۔ آخر وہ کیا سمجھ کر اس پہ اتنی التفات کی بارشیں برسا رہا تھا۔ "دیکھیے آپ خواہ مخواہ خفا ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ مجھے اچھی"، اس سے آگے ایک لفظ مت بولیے گا آپ۔ اینڈ لسن، اتنا ہی شوق ہے نا آپ کو فیاضی دکھانے کا تو اپنی منکوحہ پہ دکھائیے، غالباً نکاح ہو چکا ہے نا آپ کا۔ وہ بولی نہیں، پھنکاری تھی، ایک ایک لفظ سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اصل دکھ ہی اس کا یہی تھا کہ وہ اسے فراموش کیے اپنے جذبے ادھر ادھر ضائع کر رہا تھا۔ اس کی بے اعتنائی کے زخم اتنے گہرے تھے کہ توجہ کے یہ چند سکے وہ بھی بغیر رشتے کے پہچان کے اس پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تھے۔ معاذ تو چند لمحوں کو اس کے تیوروں کی وجہ سے سکتے میں آ گیا تھا، پھر سنبھلا تو ایک دم ہنستا چلا گیا تھا۔ پرنیا نے جلتی آنکھوں سے اسے یوں کہہ کے لگاتے دیکھا اور اس کی دماغی حالت پہ شبہ محسوس ہوا تھا۔ او مائی گاڈ! اوہ مائی گاڈ! اب مجھے سمجھ آئی آپ مجھ سے اتنے متنفر کیوں ہیں۔ تو آپ جیلس ہو رہی ہیں، میں ایک منکوحہ بھی رکھتا ہوں، مگر میم یقین کریں میں نے ابھی تک اس کی رونمائی نہیں کی۔ کیا بھلا سا نام ہے، سوری ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اس سے میرے پپا نے میرا نکاح اچھی خاصی جذباتی قسم کی صورتحال کریٹ کر کے کیا تھا، لیکن میں تب ہی انہیں واضح کر چکا تھا کہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ اس کی گھورتی پھنکارتی نظروں کے جواب میں جانے وہ واقعی گھبرا کر وضاحتیں اور صفائیاں پیش کرنے لگا تھا یا پھر مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ بھی تھا جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، پرنیا کو اپنا حقیر تنکے سے بھی زیادہ بے مایہ لگا تھا۔ یہ تھی اس کی نزدیک اس کی اوقات۔ جانے کتنی لڑکیوں کو جن جن سے ان 2 سالوں میں اس نے معاشقے لڑائے تھے، یہ ساری حقیقت تمسخرانہ انداز میں سنائی ہوگی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تو آنکھیں سمندر بن گئی۔ معاذ نے گھبرا کے اس کے سکتہ زدہ وجود اور پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اوف، پھر کوئی بات بری لگ گئی۔ اس نے سر تھام لیا تھا۔ "آپ اس طرح بات بات پہ مائنڈ کیوں کرتی ہیں؟ پلیز یہ بتا دیں بس"، وہ سخت عاجز سے پوچھ رہا تھا۔ پرنیا کے اندر سناٹے در آئے تھے، وہ ایک لفظ نہیں بول سکی۔ معاذ کے انتظار سے عاجز ہو کر جھلاتی ہوئی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ "یہ اپنا ڈریس تو لے لیتی، میرے گفٹس تو آپ نے شاید اس قابل نہیں سمجھا ہوگا"۔ زینب پارلر جا چکی تھی۔ پرنیا نہا کر باہر آئی تھی جب دروازے پہ دستک دیتا معاذ اندر چلا آیا۔ وائٹ پینٹ کوٹ میں وہ تیار ہو چکا تھا تو یقیناً غضب کی ہائٹ اور شاندار کسرتی وجود کے ساتھ وہ ماڈل نظر آ رہا تھا۔ شاندار، باوقار، وجیہہ۔ پرنیا کے بال تولیے میں لپٹے ہوئے تھے اور دوپٹہ سرے سے غائب تھا۔ اس کی پیشانی پہ ایک دم ناگواری در آئی۔ معاذ نے اس کی عجلت و افراتفری میں دوپٹہ اوڑھتے ہاتھوں کو مسکراہٹ دبا کر دیکھا تھا، پھر شاپنگ بیگ بیڈ پہ ڈال کر قدرے موڑے ہی تھے کہ اس کی مداخلت پہ حیرانی سے پلٹا۔ "میں اس ڈریس کی ادائیگی کروں گی ورنہ آپ اسے واپس لے جائیں"۔ وہ جھک کر اپنے بیگ سے پیسے نکال رہی تھی۔ معاذ کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ "آپ میری توہین کر رہی ہیں پرنیا"، وہ بری طرح سے تڑخا لگا تھا۔ "آپ جو مرضی سمجھے، اگر آپ یہ پیسے نہیں لے رہے تو سوٹ رہنے دیں ورنہ"۔ "میں ایسا نہیں کروں گا"۔ معاذ اس کی پوری بات سنے بغیر ہی بھرپور تلخی مگر قطعیت سے بولا تھا۔ "تو ٹھیک ہے، وہ سوٹ لے جائیے، میری بلا سے جسے مرضی دیں"۔ وہ پھنکار اٹھی۔ "چاہے اپنی منکوحہ کو"۔ معاذ کو ایک دم سے شرارت سوجھ گئی۔ پرنیا نے ٹھٹک کے اسے دیکھا، پھر ایک دم نگاہ چرائی۔ "وہ تو بہت خوش ہوگی، آپ کی طرح یقیناً ضدی اور مغرور نہیں ہوگی"۔ "شٹ اپ، میں جیسی ہوں آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے"۔ وہ بھرپور تلخی سے چیخ اٹھی۔ جواباً معاذ کی آنکھیں لو دینے لگی تھیں۔ "رخ یار پہ یہ زلفیں یوں پھسل رہی ہیں ایسے، کبھی دن نکل رہا ہے کبھی رات ہو رہی ہے"۔ وہ آہستگی سے مگر متبسم لہجے میں بولا، "عرض یہ ہے کہ نہ دل انہی زلفوں میں کہیں اٹک گیا ہے"۔ اس کی نظریں بے حد گہری تھی۔ پرنیا حواس باختہ ہو گئی۔ اس کے سر سے تولیہ ڈھلک گیا تھا۔ مشکبوہہ نم بال پشت اور کاندھوں پہ ہی نہیں چہرے پہ بھی بکھر گئے تھے۔ وہ اتنی چنچلاہٹ کا شکار تھی کہ اس بے اختیاری کی طرف توجہ نہ دے سکی، مگر اب بوکھلا کر بالوں کو پھر سے سمیٹتے ہوئے سر پہ آنچل سنوارا تو معاذ کے ہونٹوں پہ زومینی مسکان بکھر گئی تھی۔ "چوم لیتی ہیں مچل کر کبھی رخسار کبھی لب، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے"۔ پرنیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔
دروازے پہ اسما بھابھی بھی کھڑی تھی۔ پرنیا ان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ بظاہر تو بہت اکڑ دکھائی دیتی تھی۔ صورتحال سے بے خبر بھابھی نے کیا اندازہ لگایا ہوگا اس کے بارے میں؟ اس کا دل مارے شرمندگی اور کرب کے ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا۔ حد ہے تم سے معاذ، اتنی برمحل اور حسب حال شاعری کیسے کر لیتے ہو تم؟ وہ ہنس رہی تھی۔ اب میری حاضر دماغی کی تعریف ہی کر سکتی تھی، مگر نہیں، کیا ضرورت ہے؟ وہ انہیں دیکھ کر سنبھل گیا تھا، منہ پھلا کر بولا۔ بھابھی ہنستے چلی گئیں۔ تمہاری یہ صلاحیت حسین لڑکیوں کو دیکھ کر ہی کیوں بیدار ہوتی ہے؟ خیر اب ویسی بھی بات نہیں ہے، مجھ خراب نہ کرے میرا۔ وہ انہیں گھورتا باہر نکل گیا۔ بھابھی پرنیا کو جلدی تیار ہونے کا کہنے لگیں۔ بھابھی یہ ہر لڑکی کے ساتھ اسی طرح فیئر کر چلاتے ہیں؟ پرنیا نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ بھابھی جو واپسی کو دروازے تک رہی تھیں، اس سوال پہ چونک کر حیرانی سے پلٹی اور تحیر سے بھری ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی نگاہوں میں سلگتے سوال تھے، سنگریزے تھے۔ ارے تم نے یہ سوال کیوں کیا پری؟ سوئٹ ہارٹ، معاذ ایسا نہیں ہے، تم نے بہت غلط اندازہ قائم کر لیا ہے اس کے متعلق۔ معاذ کی عادت ہے مذاق کی۔ وہ تو ایسا ہے کہ خاندان میں شادی سے بھی منع کر دیا تھا۔ بھابھی اس کے علاوہ بھی جانے کیا کیا وضاحتیں دیتی رہی تھی، مگر وہ گمسم بیٹھی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے، کیسا؟ مذاق کی عادت جو وہ مجھ سے کر رہے ہیں، یہ مذاق؟ مذاق میں وہ کسی کا دل جان ہستی داؤ پہ لگا دیں، یہ مذاق ہے؟ خدایا خدایا! وہ بے مائگی کی شدید احساس سمیت بے ساختہ و بے اختیار روتی چلی گئی تھی۔ اس موڑ پہ شروع کریں آپ پھر سے زندگی۔ ہر شے جہاں حسین تھی اور ہم تھے اجنبی۔ جہاں نے ایک بار پھر خود کو زندگی کے کٹھن مرحلے سے دوچار پایا تھا، ایک بار پھر اسے اپنا حوصلہ ضبط آزمانا تھا۔ ہوٹل کے وسیع سبزہ زار پہ تقریب کا اعلیٰ پیمانے پہ اہتمام تھا۔ وہ ہر کام میں پیش پیش تھا، مگر اندر سے جیسے ڈھیتا جا رہا تھا۔ پہلی بارات آنے کا شور اٹھا تھا۔ وہ معاذ پپا اور زیاد کے ہمراہ خاندان کے دیگر مردوں کے ساتھ بارات کا استقبال کرنے، سرخ اور سفید رنگت اور تیکھے نقوش کا مالک دراز قامت تیمور خان شیروانی اور سر پہ صافہ باندھے واقعی شاندار اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ جہاں نے روایت کے مطابق اس کے گلے میں پھولوں کی مالا پہنائی، تیمور خان نے اس کی پہنائی مالا کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا تھا جو اس سے پہلے پہنائی گئی دیگر کا۔ اسی پل اتار کے اپنے ملازم کے ہاتھ میں تھما دی، جو سائے کی طرح ساتھ لگا ہوا تھا، ہر پل یقیناً اس کی خدمت میں مامور رہتا ہوگا۔ جہاں کو محض ایک پل لگا تھا تیمور کی فطرت کے تکبر اور غرور و نخوت کو پانے میں۔ تیمور خان سے یہ اس کی پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ اس کے چہرے کے متکبرانہ تاثرات صاف جتلاتے تھے کہ وہ خود کو تمام لوگوں سے بلند اور اہم سمجھتا ہے۔ جہاں نے ساکن نظروں سے تیمور خان کو اپنے سسرالی عزیزوں سے سرسری انداز میں گلے ملتے دیکھا تھا، نہ چہرے پہ بزرگوں کا احترام، نہ نگاہ میں کسی رشتے کا لحاظ۔ یہ تھا زینب شاہ کا انتخاب۔ اسے عجیب سے تعصب نے آن لیا۔ پھر جیسے وہ تیمور خان سے واقف ہوتا گیا، یہ تعصب، یہ ملال، یہ رنج بڑھتا چلا گیا تھا۔ رسم کے مطابق مما جان اسے اسٹیج پہ بیش قیمتی طلائی زنجیر تحفے میں دینے آئیں، تو زنجیر اس کے گلے میں پہنا کر وہ اسے لاک کرنے سے قاصر رہی تھیں۔ کچھ صحت کی ناتوانی کے باعث ہاتھوں کا روشہ، کچھ بینائی کی کمزوری کی بدولت، وہ بہرحال خود سر نخریلے داماد کے سامنے ویسے ہی کچھ نروس تھیں، مگر تیمور خان کو ان کی مشکل آسان کرنے کا خیال نہیں آیا۔ چین اس کے گلے سے پھسل کر کاندھے سے صوفے سے نیچے ریڈ کارپیٹ پہ جا گری، جسے مما جان خود جھک کر اٹھا رہی تھیں۔ تب حسان آگے بڑھا تھا اور زنجیر کیس میں رکھ کر دیگر تحفوں کے ساتھ سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ نکاح کے بعد زینب کو لا کر تیمور خان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ تب وہ اپنی فیملی کے علاوہ اگر کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ زینب تھی۔ زینب کی پھیکی مسکان، تیمور خان کے بلند کہکے بہت ساری نظروں نے ناگواریت سے دیکھے تھے۔ یہ اس گھرانے کی روایت نہیں تھی، مگر بہت ساری روایتیں ٹوٹ گئی تھیں۔ پھر ایک یہ بھی صحیح۔ اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ تیمور خان سجی سنوری زینب کو ہمراہ رخصت کرا کے لے گیا، مگر جہاں کی جلتی آنکھوں کا کرب کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اکیلے پن سے ڈرتا تھا، جدا ہونے سے ڈرتا تھا۔ میری آنکھیں بتاتی ہیں کہ میں سونے سے ڈرتا تھا۔ میری انگلی پکڑ لینا، مجھے تنہا نہیں کرنا۔ یہ دنیا ایک میلہ تھا تو میں کھونے سے ڈرتا تھا۔ میں ہنستا ہوں تو آنکھوں کے یہ گوشے بھیگ جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے میں اس طرح رونے سے ڈرتا تھا؟ جب سے یہ خواب دیکھا تھا مجھے تم چھوڑ جاؤ گے۔ میں ڈرتا تھا خوابوں سے، پھر سونے سے ڈرتا تھا۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے یار تک۔ میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تیری زلفوں سے پیار تک۔ کبھی فرصت دیں جو ملیں تو آ، میری زندگی کے حصار تک۔ میں نے جانا کہ میں کچھ نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ معاذ ایزی چیئر پہ نیم دراز تھا، سامنے کھڑکی کھلی تھی۔ سیاہ آسماں میں بے شمار چمکتے ستاروں کی جھرمٹ میں پوری تاریخوں کا چاند نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔
کھڑکی سے آگے ٹیرس پہ رکھے ہوئے پودوں کی مہک اس کے اندر سرشاری بھر رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر دھواں بکھیرا اور چاند کو بغور دیکھا تھا تو دھیرے دھیرے پرنیا کا عکس چاند میں ابھرنے لگا۔ آج اس نے آچھی گلابی رنگ کا ہاف آستین کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کے پیروں تک جاتا تھا۔ اس کے گلے اور آستینوں پہ کوئی جھلملاتا ہوا کام بنا ہوا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ماس کو اس پر سے نگاہ ہٹانا مشکل لگنے لگا تھا۔ کیا تھی وہ؟ واقعی کوئی ساحرہ جس نے منتر پڑھ کے پھونکا اور اس کے تن من دھن سب جلا کر خاکستر کر دیا۔ اسے پڑھنے کے سوا سب بھول گیا تھا۔ پہلی بار اس نے نیم غنودگی کی کیفیت میں اسے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ وہ خواب تھا یا پھر حقیقت؟ وہ آج تک اس سوچ میں الجھتا رہا تھا۔ جس انداز میں وہ وہاں اس کے قریب آ گئی تھی حقیقت میں وہ اس سے یکسر مختلف تھی۔ ہاں اس کا خیال تھا۔ پھر جب وہ ہاسپٹل میں حقیقت میں اسے نظر آئی ماس کو لگا کسی ساحر نے اس منظر پہ منتر پڑھ کر پھونکا ہو، اسے ہر شے ساکت ہو گئی ہو۔ وہ اس طلسمی منظر سے کئی لمحے آزاد نہ ہو پایا تھا، شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہ اس سے بدگمان تھی۔ پتہ نہیں اس کے نکاح کی وجہ سے ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں جو اپنے شریک حیات کے لیے بہت پوزیسو ہوتی ہیں، وہ ہرگز نہیں چاہتی جو ان کا ہو کسی اور کے نام سے بھی جڑے۔ اس نے سوچا اور مسکرا دیا۔ آج جب وہ ہوٹل میں اس کے ہمراہ پہنچا تھا تو پورا میرج ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج پھر وہ دھوکے سے صحیح مگر اسے اپنی ہمراہی ہوٹل میں لایا تھا۔ وہ اس کی قربت حاصل کرنے کو باقاعدہ ایک لمحے کے لیے جتن کیا کرتا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، کیسی شدید محبت میں مبتلا کر دیا تھا وہ۔ اسے ہنسی بھی آئی اور دکھ بھی محسوس ہوا۔ میرج ہال میں ان کے اندر داخل ہوتے ہی موجود لوگ ستائشی نگاہیں ایک ساتھ ان پہ آن ٹھہری تھیں۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے یقیناً بہت پرفیکٹ لگتے تھے۔ تماس کے دل نے عمر بھر کے لیے اس کی سنگت اور ہمراہی کی چاہ کتنی شدت سے کی تھی، مگر وہ دوران تقریب اسے بدکتی کو تراتی رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے والہانہ پن پہ وہ کتنا چنچلا رہی تھی۔ ماس کے ذہن میں اس کا ہر روپ ہر ادا پوری جزیت کے ساتھ محفوظ تھی۔ ہاں کتنا تنگ کرتی ہو تم، ہر وقت غصہ خف کی۔ ماس کے ذہن کے پردے پہ اس کا نوخیز چہرہ لہرانے لگا۔ دیکھنا میری قربت میں آ کے سب سے پہلے انہی کا خاتمہ ہوگا۔ محترمہ آپ کو ہمارے لیے بااخلاق اور خوش مزاج بننا ہے۔ معاذ حسن جس کو چاہے اسے بھی معاذ کو چاہنا ہے، یہ کنفرم ہے۔ تجھ سے درکار محبت ہے، محبت کے عوض میں نہیں چاہتا تجھ پہ میرا احسان رہے۔ معاذ نے بساختہ لب دانتوں تلے داب کر اپنی سوچوں میں پھیلنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ اس کا برہم بگڑا بگڑا چہرہ تصور کے پردے پہ لہرا رہا تھا، اور جب اس نے تقریب کے اختتام پہ کسی قدر شرارت سے اس کی جانب جھک کر چھیڑنے کی غرض سے کہا تھا، بتاؤ اب کہاں ملو گے تم؟ تمہیں ایک پھول دینا ہے، تم سے ایک عہد لینا ہے، تمہیں اب چاند کہنا ہے، تمہیں دل دھڑکن اور جان کہنا ہے۔ جو ہمیں جدا کرنے کی ہیں سازشیں، انہیں بے جان کرنا ہے۔ اور جواب میں وہ اسے تند نظروں سے گھورتی اسما بھابی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ معاذ نے بجھتے سگریٹ سے نیا سگریٹ سلگائے ہوئے پینچا ہوا سانس کھینچا اور سگریٹ کا ٹوٹا ایش ٹرے میں مسلا۔ تبھی دروازہ پہ دستک ہوئی۔ معاذ نے چونک کر دیکھا، وہاں ماریا کھڑی تھی۔ آؤ گڑیا، لالے وہ اب ذرا آ کے پرنیا جی کا پاؤں دیکھ لیتے، وہ سیڑھیوں سے پھسل گئی ہیں، بہت پین ہے انہیں۔ اوہ اب چلو میں آ رہا ہوں۔ معاذ نے پہلے سگریٹ بجھایا تھا، پھر سلیپنگ سوٹ پہ گاؤن پہن کر زینب کے کمرے کی جانب چلا آیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت دن بھر کی تقریب سے تھکے تقریباً سبھی مقیم نیند کی آغوش میں تھے۔ پرنیا کب گری تھی اور کتنی چوٹ اسے آئی، وہ اس قسم کی کسی بھی بات سے یکسر لا علم تھا۔ اس نے اندر داخل ہونے سے قبل دستک دی تھی۔ آ جائیں زیاد بھائی، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے پرنیا کی مدھم مگر بوجھل آواز سنی تھی اور چند لمحوں کے توقف کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پرنیا سامنے ہی بستر پہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس کے سرخ چہرے پہ تکلیف کے آثار بے حد نمایاں تھے۔ اسے روبرو پاتے ہی وہ بری طرح چونکی۔ آپ؟ میں نے ماریا سے زیاد بھائی؟ میں جانتا ہوں میرے علاوہ کسی پہ بھروسہ کر سکتی ہیں، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ماریا نے یہ زحمت مجھے دی ہے۔ نرم گرم تمام جذبے اس کی مردانہ اناب پہ پڑنے والی چوٹ کے باعث لمحوں میں سرد مہری کی دبیس چادر تلے جا چھپے تھے۔ پرنیا کا چہرہ ایک لمحے کو پھیکا پڑ گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کے سر جھکایا تھا۔ کون سا پیر ہے؟ ادھر سامنے کریں، چوٹ کب لگی آپ کو؟ اس کی ناک اور آنکھوں کے پپوٹے پہ اترتی سرخی اور آنکھوں کے بھیگے گوشے معاذ کی نگاہ سے چھپے نہیں رہ سکے تھے، جب بھی وہ لہجے کی تلخی اور کرختگی پہ قابو پا کر کس قدر نرمی سے بولا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سیڑھیوں سے پھسلی ہیں۔ مما پاپا کو کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی ابھی بتایا ہے، وہ جب درد بہت بڑا ہے۔ جس دوائی کا نام یہ لے رہی تھی مجھے میڈیکل باکس سے نہیں ملی، جب یہ آپ سے کہا جا کر۔ ماریا جو گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی پرنیا کے لیے، خود معاذ کی بات کا تفصیلاً جواب دیا۔ معاذ نے محض ہنکارا بھرا تھا۔ وہ پرنیا کے پیر کا معائنہ کرنے لگا۔ اجلا گلابی مخمل جیسا شفاف پیر معاذ کے سامنے تھا، جسے پرنیا نے جھجکتی ہوئی ذرا سا آگے پھیلایا تھا۔ معاذ نے اس کا پیر متاثرہ جگہ سے دبایا تو پرنیا کے حلق سے بے ساختہ کی راہیں نکلتی چلی گئی تھی۔ معاذ نے نگاہ بھر کے اسے کس قدر تن سے دیکھا۔ آپ بھی ڈاکٹر ہے غالباً، اتنا نازک مزاج ہے آپ کا، معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی؟ میں
پرنیا نے کچھ کہنا چاہا مگر آنکھیں آنسوؤں سے جلد حل ہو گئیں۔ ہڈی محفوظ ہے، گوشت اندر سے پھٹ گیا ہے، آپ کو ذرا احتیاط کرنا پڑے گی۔ ماریا، اس مرہم کا مساج کر دینا اور یہ پین کلر دے دینا، اگر درد زیادہ ہو تو ایک اور ٹیبلٹ لے لیجیے گا۔ وہ سنجیدگی اور احسان سے گویا تھا، ساری توجہ میڈیکل باکس سے دوا نکالنے پہ مرکوز تھی۔ پرنیا جو لاشعوری طور پہ اس سے مخصوص شوخی اور بے باکی کی توقع کرتی ہوئی اندر ہی اندر خائف تھی، کچھ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ میرے کردار کے ساتھ قبلیت اور ڈگری پہ بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ اپنی کام سے فراغت کے بعد وہ سیدھا ہوا تو پرنیا کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے سرد لہجے میں بولا تھا۔ پرنیا نہ صرف بکھلائی بلکہ بے تحاشا سا خفت کا شکار بھی ہو گئی۔ معاذ نے سر جھٹکا تھا اور کمرے سے نکل آیا، اپنے کمرے کی سمت بڑھتے اس کے قدم جہاں کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر تھم سے گئے۔ کیا وہ اس وقت تک جاگ رہا تھا؟ وہ حیران ہوتا اس کی روم کی جانب چلا آیا۔ دروازہ یوں ہی کھلا تھا، معاذ نے دھکیلا تو بے آواز کھلتا چلا گیا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ بے شکن بستر اس کی شب بیداری کا گواہ تھا۔ معاذ کی متلاشی نگاہیں سکتے کے عالم میں رہ گئیں، جائے نماز پہ حالت سجدہ میں پڑے جہاں کا پورا وجود ہچکیوں سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ کیوں؟ وہ وجہ جانتا تھا۔ اس کی واپسی کو لوٹتے قدم بے تحاشا تھکن، افسردگی اور اسملال سے بوجھل تھے۔ کچھ شوق سی یار فقیری تھا، کچھ عشق نے در در مار دیتا، کچھ سجنا کسرنا چھڈی سی، کچھ زہر رکیباں گھول دیتا، کچھ ہجر فراق دا رنگ چڑھیا، کچھ درد ماہی انمول دیتا، کچھ سڑ گئی قسمت میری، کچھ پیار وچ دھوکا ڈھول دیتا، کچھ انج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ معاذ کی نگاہیں جہاں کے زرد چہرے پہ جمی تھیں جو بخار میں بری طرح سے پنک رہا تھا، رات جس کیفیت میں وہ اسے چھوڑ گیا تھا، پھر نیند اس کی آنکھوں میں سے بھی روٹ گئی تھی۔ جس اضطراب و بے کلی میں وہ رہا تھا، وہ بہرحال جہاں کی بے کلی کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب اس کی آنکھ لگی تھی اور صورتحال سے بے خبر مما نے اسے معمول سے بھی جلدی جگا دیا تھا۔ سوری بیٹی، مجھے یاد نہیں رہا مگر یہ آپ کی ڈاک کل سے آئی پڑی تھی، دیکھ لینا۔ اس نے سرسری نگاہ سے دیکھنے کے بعد لفافہ دراز میں ڈال دیا۔ میڈیکل ڈگری کالج سے اسے لیکچرشپ کی آفر تھی، خصوصی پیکیج اور پرکشش سیلری کے ساتھ۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بیرون ملک سے اسپیشلائزیشن ڈگری ہولڈر، ایسی آفرز تو اب اسے مختلف جگہوں سے ملنے والی تھیں۔ شاور لے کر وہ ڈائننگ ہال میں آیا تو مما سیل فون پہ زینب سے بات کرنے مصروف تھیں۔ تب اسے زیاد کی زبانی جہاں کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تو اسی پل اٹھ کر وہاں آ گیا۔ اس کے کمرے میں سب جمع تھے، پاپا جان، مما جان، پاپا کے علاوہ پھپھو بھی۔ لیجئے، ڈاکٹر صاحب تشریف لے آیا ہے، پھپھو اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ کیا ہوا جے؟ وہ مضطرب سا اس کی جانب بڑھایا تھا۔ معمولی ٹمپریچر ہے یار، آپ سب لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہونے لگی ہے۔ جہاں کی تمام تر توانائیاں زائل ہو گئی تھیں، وہ بے حد خفیف آواز میں بولا تھا۔ 103 بخار ہے، تم اسے کچھ گردان ہی نہیں رہے ہو؟ معاذ خفگی سے اسے دیکھا تھا، پھر نوریا اور ماریا کو بلا کر ان کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا کہا تھا۔ احسان سے کہو یار، انہیں واپس بھیج دو۔ معاذ نے پپا وغیرہ کو اس کی جانب سے مطمئن کرنے کے بعد واپس بھیج دیا تھا۔ تب جہاں نے کہا تھا، مجھے پتہ ہے بہن اور کزن سے یہ کام کراتے تمہیں غیرت پہ حرف آتا ہے نا، سر پہ ٹھنڈے پانی میں کپڑے بھگو کر ہی رکھنا ہے۔ خیر میں خود کر لیتا ہوں۔ معاذ خود آگے بڑھ کر باؤل میں برف کے کیوبز اور پانی ڈال کر کاٹن کا ٹکڑا کاٹ کر بھگونے کے بعد اس کی پیشانی پہ رکھنے لگا تو جہاں نے جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم بہت اچھے ہو معاذ، خدا تمہاری ہر جائز دلی خواہش کو پورا فرمائے، آمین۔ خاصی تاخیر کے بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں ہلکی سی نمی کا غلبہ تھا۔ معاذ نے ایک دم ہونٹ بھینچ لیے، وہ کچھ لمحوں کو کچھ بولنے کے قابل نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن تم بالکل اچھے نہیں ہو جے، تم نے اپنے ضبط اور حوصلے سے بڑھ کر خود کو آزمایا۔ دس از ناٹ فیئر یار، دس از ٹو مچ۔ معاذ کا اپنا گلا بھرا گیا۔ جہاں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، دونوں ہی کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ نہیں معاذ، خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے بندوں کو اس کے ضبط اور برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا۔ تو پھر تم سنبھل کیوں نہیں جاتے؟ معاذ ضبط کھو کر چیخ پڑا تھا، جہاں زخمی انداز سے مسکرایا۔ سنبھل جاؤں گا، ڈونٹ ویری۔ تم فوری شادی کر لو جے۔ معاذ نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیے۔ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کرب آمیز انداز میں مسکرایا۔ تم سمجھتے ہو شادی ہر مسئلے کا حل ہے؟ ایسا نہیں ہے، ٹرسٹ می۔ کیا سمجھوں میں کہ تم اس اذیت سے باہر نہیں آنا چاہتے؟ معاذ کو سخت غصہ آنے لگا۔ میں نے یہ کب کہا؟ جہاں نے نظریں چرا لی۔ جے ماضی کی سوگواری سے انسان کو اتنی گہری وابستگی نہیں ہونی چاہیے، انسان کو پیچھے نہیں ہمیشہ آگے دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک دیا بجھ گیا تو اسے مقدر کیوں سمجھا جائے؟ آگے ہر قدم پہ دیا جلایا جا سکتا ہے۔ جب منزل ڈھونڈنے کے اتنے مواقع موجود ہو تو کوئی اتنا احمق کیوں بنے کہ لہو کی بیل کی طرح ساری زندگی بجھے ہوئے دیے کا طواف کرتا رہے؟ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جہاں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنا ہاتھ تسلیہ آمیز انداز میں اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ میں اب سنبھل جاؤں گا معاذ، آج کی رات سب سے کٹھن تھی،
مجھے لگتا تھا نارسائی کے ساتھ وحشت کا احساس مجھے دیوانگی میں مبتلا کر دے گا۔ میں نے اللہ کے دربار میں خود کو پیش نہ کیا ہوتا تو تمہارے سامنے اس پل حواسوں میں نہ ہوتا۔ گڈ، میں خود کو ہی بہت اچھی لڑکی ڈھونڈوں گا تمہارے لیے، جو تم سے بہت پیار کرے، بہت قدر کرے تمہاری۔ وہ تمہارے قابل نہیں تھی جے، معاذ نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تو جہاں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آئندہ ایسا مت کہنا پلیز معاذ۔ وہ کس درجہ ملتجی ہو کر بولا تھا۔ معاذ کرب آمیز ہنسی ہنس دیا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک کی آواز پہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور غیر محسوس انداز میں اپنی اپنی آنکھیں پونچھیں۔ مجھے زیاد بھائی سے پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خیریت ہے نا؟ جہاں کی اجازت دینے پہ پرنیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی چال میں کس قدر لنگڑاہٹ تھی، جہاں نے محسوس کرتے ہوئی اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ مجھے تو آپ خود بھی ٹھیک نہیں لگتی، ٹانگ کو کیا ہوا؟ پرنیا جو معاذ کو وہاں موجود پا کر ٹھٹکی تھی، ایک دم کچھ کنفیوزڈ نظر آنے لگی۔ پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی، اب بہتر ہوں، آہستگی سے جواب دیتی وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر پڑی معاذ کی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ معاذ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پرنیا کے لیے اس کا رویہ یہ خاموشی اچنبھے کا باعث تھی۔ اس کی ساکن پلکیں کئی ثانیوں تلک ہلتے پردے کو دیکھتی چلی گئی تھیں۔ گھر میں دو دو ڈاکٹر ہیں، آپ نے انہیں زحمت کیوں نہیں دی؟ جہاں کی بات سن کر پرنیا خفیف سے انداز میں چونکی پھر آہستگی سے مسکرا دی۔ رات بہت زیادہ درد تھی، ماریا زبردستی زحمت دے چکی تھی۔ زیاد کو؟ جہاں نے بغور سے دیکھا۔ پرنیا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزرا۔ نہیں، انہیں۔ جہاں کچھ کہے بغیر آہستگی سے نگاہ کا زاویہ بدل گیا تھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں پرنیا معاذ کے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ وہ بے حد کیئرنگ اور پیارے دل کا مالک ہے، آپ یقین کریں وہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بہت اچھے انسان کا امیج اسی قدر غلط انداز میں پڑ جاتا ہے۔ ضروری نہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے مقولے کو مد نظر رکھ لیا جائے۔ پشت پہ تکیہ رکھ کے ذرا سا ریلیکس انداز میں بیٹھتی ہوئی جہاں نے اپنے اوپر پھیلی چادر کو ازسرنو درست کیا تھا۔ پرنیا کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ کچھ لمحوں کو وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی رہی تھی، پھر جب بولی تھی تو کچھ اور۔ آپ کل تک تو اچھے بھلے تھے بھائی، ایک دم کیسے طبیعت خراب ہو گئی؟ کل کی رات پولیس سے رات پہ سفر کی رات تھی، بس میں سفر جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ بار بار کٹ کٹ کر جہنم میں گرنے جلنے اور سلگنے کا عمل ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وہ رب ہی ہے جس نے مجھے سنبھالا دیا اور مجھے تھام لیا۔ بلا شبہ خدا کی یاد میں ہی دلوں کا سکون پوشیدہ ہے۔ آپ نے شاید میری بات کو مائنڈ کیا، سوری ٹو سے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی اذیت انگیز موضوعات سے کترا رہے تھے، جبھی اصل بات کا جواب گول ہو جاتا تھا۔ پرنیا خفیف سا مسکرائی۔ نہیں بھائی، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مان سکتی۔ یہاں جو رشتے مجھے ملے ہیں ان میں سے جن کا اخلاص اور محبت پہ مجھے شبہ کا گمان تک بھی نہیں ہوتا، ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے لہجے کی عقیدت، سچائی اور محبت بے حد خاص تھی، جہاں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس درجہ خلوص نے اس کے دل کو بے ساختہ گداز کر دیا تھا۔ ان پرخلوص محبتوں والی لسٹ میں معاذ کا نام شامل ہے یا نہیں؟ جہاں نے دانستہ شرارت کی تھی، پرنیا بے تحاشا سرخ پڑ گئی۔ اب آپ مجھے ضد کریں گے؟ واضح رہے کہ میں آپ ان کے فرینڈ جبکہ میرے بھائی ہیں۔ جہاں بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ اس نازک پیاری سی لڑکی کے مان بھرے انداز نے اس کی تکلیف سے تپش دیتے وجود پہ اپنی بے ریا محبت کے پھاہے رکھ کر کیسے شانت کر ڈالا تھا۔ بلا شبہ یہ رشتے ناطے اور ان کی خوبصورتی اس خدا نے انسان کی ڈھارس، حوصلہ اور جینے کا آسرا ہی تو بنائے ہیں۔ جہاں کو یوں ہنستے دیکھ کر اپنے دھیان میں اندر آتا معاذ بے ساختہ ٹھٹکا تھا۔ اس نے جہاں کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر پرنیا کو دیکھا، جس کے چہرے کی مسکان اسے روبرو پاتے ہی سکڑ سکڑتے بالآخر غائب ہو گئی۔ خیریت؟ کون سا جوک سن لیا کہ دانت نکل رہے ہیں؟ میرے سامنے تو مستقل سڑی بسی شکل بنا کر بیٹھے رہے تھے۔ وہ جتنا کلسا تھا اس سے بڑھ کر تپش تھی اس کے لہجے میں۔ جو پرنیا کو کڑی اور خفکی بھری نگاہوں سے دیکھا وہ الگ، جہاں پہ کیا اثر ہونا تھا اس کی جلن محسوس کر کے اور بھی زیادہ ہنسنے لگا۔ بس جل گئے یار، ایک تو تم جیلسی بہت زیادہ ہو۔ میں چلتی ہوں۔ پرنیا معاذ کے تیور دیکھ کر سہم گئی تھی، کرسی دھکیل کر اٹھی اور سٹ پٹائی ہوئی سی سرد سے باہر نکل گئی۔ جہاں نے متصفانہ نظروں کو معاذ کے چہرے پہ جمایا۔ پڑ گئی تمہیں ٹھنڈ؟ ڈرا کے رکھ دیا بیچاری کو۔ ہاں، ڈریکولا سے ملتی ہے نا میری شکل جو محترمہ ڈر گئی، اور تم جتنے پرنس ہو نا یہ بھی جانتا ہوں میں۔ وہ اتنا جلایا ہوا تھا کہ باقاعدہ لڑنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم اتنا غصہ کس بات پہ آ رہے آخر؟ جہاں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ساری دنیا یہ بات کہتی تھی کہ تم مجھ سے تھوڑا زیادہ سا ہینڈسم ہو، مگر میں کبھی مان کر نہ دیا، مگر آج مجھے یقین آ گیا۔ یار لڑکی بھی۔ خبردار خبردار معاذ، جو کچھ غلط سوچا ہے، پرنیا بہن ہے میری۔ جہاں نے بے اختیار اسے ڈانٹ کر رکھتے ہوئے آنکھیں نکالی تو معاذ نے تھم کر اسے غیر یقینی اور ناراضی سے دیکھا تھا، پھر بے اختیار گہرا پرسکون سانس بھرا اور سر جھٹکا۔ پہلے نہیں بک سکتے تھے؟ چلو شکر ہے تمہیں بھی کسی نے اس نظر سے دیکھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ مجھے ہرگز نہیں پتا تھا تم اتنا فضول سوچو گے۔ لعن عرض ہے ہر لڑکی کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جہاں نے لتاڑا تو جواباً وہ دانت نکالنے لگا تھا۔ ہاں محترمہ کے اصول و ضوابط کتنے کڑے ہیں جانتا ہوں، مجھ سے کیا دشمنی ہے تمہاری ڈیئر سسٹر کی، ذرا پتہ کر کے تو بتاؤ۔ وہ سر کھجا کے ہنسا، کہتا اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
غیرت مند بھائی اپنی بہنوں سے اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتے احمق لڑکے۔ جہاں نے ہری جھنڈی دکھائی تو معاذ نے بے دریغ اسے گھورا تھا۔ یعنی حد ہے بے وفائی کی ظالم، ٹھیک ہے میں جب اسے پٹا لوں گا نا تب وہ تمہیں پہچانے گی بھی نہیں۔ معاذ نے منہ ہاتھ پہ ہاتھ پھیر کے جس طرح کہا جہاں پھر سے ہنسنے لگا۔ معاذ سب کچھ بھول کر بس اسے ہنستے ہوئے دیکھے گیا تو جہاں نے ایک دم ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ایسے ہی ہنستے رہو۔ جہاں نے بھی ساختہ نظریں چرا لیں۔ تم اگر جان لو معاذ یہ دعا نہیں بد دعا ہے تو تم لرز اٹھو۔ یہ ہنسی دل کی خوشی کا نام نہیں ہے، بھرم اور ڈھکوسلا ہے۔ جب بھی دعا مانگو ہمیشہ کامل دعا مانگو۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ معاذ نے اس کا دھیان بٹایا تھا جہاں مجروح سے انداز میں مسکرایا۔ کل صبح ٹائم ہمیں جانا ہوگا، میرے پاس ولیمہ کے لیے کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے، سوچ رہا ہوں آج مارکیٹ کا چکر لگاؤں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، نہ مارکیٹ نہ ولیمہ پہ۔ اس کی قطعیت بھرے انداز پہ جہاں بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہو معاذ؟ جہاں کی ساحرانہ نگاہوں میں الجھن اور اضطراب کا رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جے، پھر میں نہیں چاہتا تم وہاں جا کر مزید ٹینس ہو۔ معاذ کی بات سن کر جہاں کے چہرے پہ مجروسی مسکان نے لمحہ بھر کو قیام کیا تھا۔ پاگل ہو تم معاذ، میں اتنا نازک نہیں ہوں کہ یہ تمہاری بہادری اور مضبوطی اب بستر سنبھالے پڑے ہو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خود کو کسی ٹریجک مووی کا ہیرو ثابت کرنے کی، اوکے؟ حسب عادت وہ جلدی غصے میں آ کر بھڑک اٹھا تھا۔ یہ تو مجھے آرڈر کر رہے ہو کہ میں وہاں نہیں جا سکتا؟ جہاں کا لہجہ جتنا عجیب تھا معاذ کو اسی حد تک تکلیف دہ محسوس ہوا۔ اس نے جہاں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بے قراری سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسی باتیں کرنے لگے ہو تم جے؟ اس کے لہجے میں انداز میں کچھ ایسی وحشت اور کرب تھا کہ جہاں خود ہی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ میں تمہارے جذبات اور تمہاری محبت سمجھ سکتا ہوں معاذ، مگر یہ بھی تو دیکھو نا اس طرح کتنے لوگ اس فیصلے کی زد میں آ جائیں گے۔ چاچو، چچی جان، پاپا جان، مما، تم کیا سمجھتے ہو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے معاذ، میری اتنی احتیاط کے باوجود جانے کیسے سب ہی باخبر ہو گئے اور اٹس اوکے اب جانے دو یار۔ معاذ نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ اگر میں نہ گیا تو؟ چلے جانا جے، چلے جانا۔ مجھے تم سے اگر کوئی گلہ ہے تو یہی کہ کبھی اپنے متعلق بھی سوچ لیا کرو۔ ہمیشہ دوسروں کو نوازنا، دوسروں کا بھلا چاہنا تو خدائی صفت ہے۔ وہ عاجز ہوا تھا جہاں بردباری سے مسکرا دیا۔ خدا اپنی صفات اپنے بندوں میں دیکھنا پسند فرماتا ہے معاذ، لیکن یہ تم سے کس نے کہا کہ میں ایسا ہوں؟ میں تو ایک بے حد عام انسان ہوں یار۔ اس کی عاجزی اور انکساری کا وہی عالم تھا۔ معاذ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی ہی محنت کے بعد آیا۔ کئی مزاجوں کی دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پہ بیٹھی وہ اپنے لمبے بے حد گھنیرے بالے سلجھانے مصروف تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سیٹ پہ اوڑھا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھول کر مما اندر چلی آئیں۔ پرنیا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ مما آپ مجھے بلا لیا ہوتا۔ کھڑے ہونے سے اس کے سر سے ریشمی آنچل ڈھلک گیا اور سینے پہ کسی آبشار کی طرح گرتی مخملی بال لہرانے لگے۔ مما نے مسکرا کر اپنی بے حد حسین شہزادی جیسی آن بان والی بہو کو دیکھا تھا اور آگے بڑھ کے اسے گلے لگا کر پیار سے پیشانی چومی۔ میرا دل کرا تھا اپنی بیٹی کو دیکھنے کو، باتیں کرنے کو، تو چلی آئی۔ یہ بتاؤ آپ کو یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ان کے لہجے میں انداز میں اپنائیت، محبت اور بے حد خاصیت کا احساس تھا۔ پرنیا نے اپنی ماں کا لفظ ان کا پیار نہیں دیکھا تھا، مگر جب سے وہ مما سے ملی تھی اس نے جانا تھا کہ ایک ماں کا یہی روپ، یہی محبت ہو سکتی ہے۔ وہ گھنیری چھایا تھی، ٹھنڈا جھرنا تھیں اور ایک پرسکون احساس تھیں۔ نہیں مما جانی، آپ کے پاس آ کر میں ہمیشہ خود کو پرسکون اور مکمل محسوس کرتی ہوں۔ پرنیا نے پہلی مرتبہ پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ ان کے اپنے جذبوں کو آشکار کیا تھا۔ مما کے چہرے پہ روشنیاں سی چھا گئیں۔ بیٹے عورت مکمل اپنے مرد سے ہوتی ہے، پھر اس کے بچے سے۔ خدا تمہاری تکمیل مکمل اور بھرپور کرے۔ میں تو جب معاذ کی تمہارے لیے بےتابی دیکھتی ہوں تو تشکر کے احساس سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سر سجدے سے اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، ورنہ ہر لمحہ ان 2 سالوں میں میرا خون خشک ہوا تھا۔ مما بھیگی آنکھوں کو صاف کر رہی تھیں، اپنی دھن میں تھیں، جبھی پرنیا کے چہرے پہ لرزاں تاریک سایہ نہ دیکھ سکیں۔ ماں انہیں اس کی جامد خاموشی کا احساس ہوا تو چونک کر دیکھا تھا، پھر ایک دم کچھ خفت زدہ ہو گئی۔ سوری بیٹے، شاید آپ کو میری آخری بات کچھ اچھی نہیں لگی۔ پرنیا نے مجروح نظروں سے انہیں دیکھا، پھر آہستگی سے بولی تھی۔ حقیقت سے فرار چاہیں بھی تو ممکن نہیں ہوتا مما۔ بیٹے عقل مندی وہی ہوتی ہے جو ماضی کے کربناک حالات سے دامن چھڑا کر آگے دیکھے۔ یہ مت سمجھنا کہ معاذ کی ماں ہوں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں۔ بیٹے آپ مجھے معاذ سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہو۔ بیٹیاں حساس اور نازک ہوتی ہیں۔ میں تمہاری ماں ہونے کے ناطے تمہیں شوہر کی ستم ظریفی کو بلانے کا مشورہ دے رہی ہوں۔ وہ اس وقت سراپا محبت ہے، اس کے لیے محبت بن جاؤ۔ آپ بیوی ہو اس کی۔ وہ شدت پسند اور جذباتی ہے، برا انسان نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کو ماں سے کوئی شکایت ہے اب بھی؟ مما انہیں اپنی منکوہا کے جذبات و احساسات کی پرواہ تک نہیں ہے، انہیں اس کا نام تک یاد نہیں ہے، وہ اسے بسانے کا اب بھی نہیں سوچتے۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ماما اس کی بچکانہ سوچ پہ مسکرا دی تھی۔
تمہارے لیے تو یہ سب سوچتا ہے نا، پھر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی بات پہ پرنیا نے مضطرب ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ لیکن اگر وہ میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے لیے سوچتے تو پھر؟ اس کا لہجہ سخت احتجاجی قسم کا تھا۔ ماما کو بے سخت اس پہ پیار آیا تھا اور ماس کی قسمت پہ رشک۔ اس جیسی موڈی، بے پرواہ اور ضدی انسان کو خدا نے کیسے خالص کرے اور سچے جذبات کی حامل لڑکی سے نوازا تھا۔ سوچا تو نہیں نا، ہوا تو نہیں نا، اور یہ مقام شکر ہے بیٹے۔ دیکھو، مرد کی عورت سے 4 سب سے اہم رشتے استوار ہوتے ہیں، پہلے ماں کا، پھر بہن کا، اس کے بعد بیوی کا اور بیٹی کا۔ مرد ان سب پہ اپنی اجارہ داری قائم کرتا ہے، مگر جو شدت اس کے رویے میں ماں اور بیوی کے لیے ہوتی ہے وہ بہن اور بیٹی کے لیے نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان دونوں رشتوں کو اسے بالآخر غیر ہاتھوں کو سونپنا ہوتا ہے، مگر وہ ماں اور بیوی سے اپنی ہر بات، ہر ضد اور خواہش پوری کرانا اپنا حق سمجھتا ہے۔ بیٹے، میں ماس کے مزاج عادت سے بہت اچھی طرح آگاہ ہوں۔ وہ ضدی بھی اور جذباتی بھی۔ ضد اور جذبات میں اکثر اپنا سب سے زیادہ نقصان کرتا رہا ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کی پل پل حفاظت کی ہے۔ آپ یقین کرو، میں ماس کے مقابلے میں تمہارے پپا کو بھی اگنور کرتی رہی ہوں۔ میں اس کی فطرت سے آگاہ تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شخصیت میں میری توجہ کی خامی کوئی بگاڑ یا کمی چھوڑ جائے۔ اب اس کی زندگی میں آپ آ گئی ہو، اس کی توجہ کا مرکز مجھ سے ہٹ کر آپ ہی مرکوز ہو گیا ہے۔ اب وہ ہر توقع آپ سے پوری کرنا چاہے گا بیٹے۔ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میری بیٹی میں یہ ایبلٹی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر نرمی سے کہتے اسے گلے لگا لیا تو پرنیا کے اندر یکلک سناٹے اتر آئے تھے۔ وہ ان سے کیا کیا امیدیں جوڑ بیٹھی تھیں۔ ان کے رویے میں بہت شدت پسندی ہے مما، ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بلیو می، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اگر اچھے موڈ میں ہے تب بھی ان کی شدت مجھے ہلاتی ہے۔ اگر ان کا موڈ بگڑے تو پھر میں سمجھے میری جان نکلنے لگتی ہے۔ رات بغیر کسی وجہ کتنے خفا تھے مجھ سے، پھر اب بھی۔ وہ ان کے ساتھ لگی بولنے لگی، لہجے میں گھبراہٹ کے ساتھ جو خفیف سا حیا کا رنگ تھا، مما کو وہی بہت پیارا لگا تھا جبھی مسکرا دیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ کیوں یہ چاہتی ہو کہ ماس کو پتہ نہ چلے جس لڑکی پہ وہ بری طرح سے فدا ہے وہ اس کی منکوہا ہی ہے؟ مما کے سوال پہ پرنیا کا چہرہ پہلے حیا میں سرخی سے دہکا تھا، پھر سپاٹ ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں وہ اس لڑکی کو اس عزت و احترام سے قبول کرے جسے انہوں نے کبھی بہت ظلم اور بے اعتنائی سے رد کیا تھا۔ میری انا اور وقار مجروح ہوئی ہے مما۔ وہ پھر سے روحان سی ہو گئی تھی۔ مما نے اسے گلے لگا کر محبت اور نرمی سے دھپکا۔ ڈونٹ وری بیٹے، خدا نے چاہا تو ایسا بھی ضرور ہوگا۔ اللہ آپ کی تمام جائز دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ پھر جیسے کچھ یاد آنے پہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گئیں۔ مجھے دیکھو ذرا، جہاں سے کچھ کھانے کا پوچھنے آئی تھی، میں دیکھوں اس نے دوا بھی لی کہ نہیں۔ کچن میں کچھ کام ہے تو مجھے بتا دے، میں کر لوں گی۔ پرنیا نے ان کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے ان پہ کاموں کا لوڈ بہت پڑا ہوا تھا۔ ارے نہیں بیٹے، سب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرائی تھی اور دروازے کی سمت بڑھی کہ اسی پل دستک ہونے لگی تھی۔ مما نے دروازہ کھولا تو نک سک سے تیار ماس کی صورت نظر آئی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ بچوں، آپ کو بہن کی کل شادی ہو گئی ہے غالباً۔ مما نے اسے ایک دم چھیڑا تھا اور جس وجہ سے وہ سمجھ سکتا تھا جب بھی بری طرح جھمپا۔ مگر ان کی فرینڈ تو یہی ہے نا؟ تو آپ کا اس سے کیا کام؟ مما کی ترکی بہ ترکی بولی تھی۔ ماس گڑبڑا سا گیا۔ وہ ایکچولی ہم مارکیٹ جا رہے تھے، سوچا ان سے پوچھ لو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ مما نے مسکراہٹ ضبط کی، پھر پرنیا کی جانب رخ پھیرا تھا۔ کیوں پرنیا بیٹے، کچھ چاہیے آپ کو بتا دے؟ میرے بیٹے کو آج کل خدمت خلق کا شوق ہو رہا ہے۔ پرنیا نے مما کے چہرے پہ کھیلتی مسکان کو دیکھا اور بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ نہیں شکریہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے دانستانہ قوت سے جواب دیا۔ ماس کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ اوہ اچھا، ویسے آپ کا پیر کیسے؟ اب لگتا ہے آپ نے ریسٹ نہیں کیا۔ پرنیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بجائے بلیک چوڑے اسٹرپ والے سینڈل میں مقید اس کے گلابی پیر کو دیکھ رہا تھا۔ مچ بیٹر، تھینکس۔ پرنیا نے اس کے الفاظ کی نسبت اس کا لہجہ روکھا تھا۔ ماز نے ایک دم اس کی نظر اس کی سمت دیکھا۔ خوبصورت چہرے پہ دلکشی، ملاحت کے ساتھ بے رخی اور بے اعتنائی بھی تھی۔ پین کلرز لیتی رہیے گا اور مرہم کا مساج بھی شام تک 2-3 مرتبہ ضرور کر لیجیے۔ وہ اس کی بے رخی کے باوجود اسی خاص انداز میں نصیحت کر رہا تھا۔ مما مسکراہٹ دباتے باہر نکلی تھیں جو اس کی نظروں میں آ گئی جب ہی وہ ان کا سیر ہوا تھا اور ان کے پیچھے بھاگ آیا۔ کیوں ہنسی آپ؟ مجھے اپنے ڈاکٹر بیٹے کا پیشنٹ سے خاص رویہ خوشی دے رہا تھا۔ انہوں نے بات بنائی مگر وہ مطمئن نہیں ہو سکا۔ ہرگز یقین نہیں کر سکتا، آپ کی مسکراہٹ مشکوک تھی۔ انہیں روٹھے پن سے بولا تو مما کی ہنسی نکل گئی۔ میں اپنے بیٹے کو بدلا ہوا پا رہی ہوں بس اس لیے۔ ماز نے گہرا سانس کھینچا، پھر گہری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کو اچھا لگ رہا تھا؟ اب کہ وہ خود مشکوک ہوا۔ کیوں نہیں بیٹے، لڑکی اتنی پیاری ہے، اس کے باوجود کہ آپ کی لاڈلی بہو کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے بغور ان کے تاثرات جانچے۔ مجھے اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے، مما نے نرمی سے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تو ماز نہایت جوش سے ان کے گلے لگ گیا۔ تھینکس مام، اب اپنے ہسبینڈ کو بھی یہی بات سمجھائیے گا پلیز۔ مما نے اسے خفیف سا گھورا تھا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو ماز؟ میرے شوہر آپ کے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ جی میرے تو ہوتے ہیں مدام، میں چاہتا ہوں آپ انہیں مس پرنیا کے سسر صاحب بنا دیں۔ وہ دانت نکال کر بولا تو مما نے اس کے سر پہ چپت لگائی، پھر اسی سمت آتے جہاں کو دیکھ کر فکر مند ہوتے ہوئے بولی تھی، بیٹے آپ کیوں اٹھ گئے ہو؟ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو؟
कम ऑन चची जान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सबकी दुआएँ और ये 2 डॉक्टर्स हैं ना मुझे दवाओं की तरसील करने को। वो हँस रहा था मगर आँखों में एक मुस्तकिल सकूत ठहर गया था, जिसमें दर्द घात लगाए बैठा था। मम्मा के अंदर इज़्तिराब सा सिमटने लगा, उसका बस न चला इस नन्हे बच्चे की तरह बाहों में समेट कर गले से लगा लें, हर दुःख हर तकलीफ़ अपनी पोरों से चुन लें। मगर वो कितनी बेबस थीं, उनकी आँखें नम होने लगीं। बेटे आराम ज़रूरी है, थकान से फिर तबीयत बिगड़ सकती है, खुदा न ख़वास्ता। उन्होंने आगे बढ़कर उसका रुखसार थपथपाया था, जहाँ उनकी तशवीश महसूस करके नरमी से मुस्कुराया। आप फ़िक्र न करें चची जान, मैं ठीक हूँ, मार्केट तक जा रहा हूँ, आपको कुछ मँगवाना है? हो गई लाड शुरू दोनों की, जे के सामने आपको सब भूल क्यों जाते हैं मॉम? माज़ के लहजे में मसनूई खफकी थी, दोनों ही मुस्कुरा दिए। माज़ ने मुँह बसोड़ लिया था। माज़ जानता था उसकी बातें, उसकी हँसी मिलकर भी जहाँ को इस कैफ़ियत से नहीं निकाल रहीं। वो इसी ख़याल से मुज़तरिब हो रहा था, मार्केट में भी वो जहाँ के साथ बेख़याल सा फिरता रहा था। यूसुफ़ मिस्र तमन्ना तेरे जलवों पे निसार, मेरी बेताबी को ख्वाब ज़ुलेखा न बना। जहाँ सूट के साथ की मैचिंग टाई ढूंढ रहा था, जब कोई अचानक उसके पास आकर चहकने के अंदाज में बोला, जहाँ कुछ इस तरह बेखबर था कि एकदम अपनी जगह पे उछल कर रह गया। उसके साथ साथ मास भी चौंकते हुए पलट कर देखा था। बिल्हो बेहद खूबसूरत कढ़ाई का गहरे गले का स्लीवलेस टॉप और कॉटन के येलो फूलों वाला सफ़ेद स्कर्ट पहने नीलमा अपनी तमाम तर हशर सामानियों और बेबाकी के साथ उसके रूबरू जज्बे लुटाती नज़रों से उसे देख रही थी, जहाँ का चेहरा यकलख्त यूं बिगड़ गया जैसे मुंह में कुनैन खुल गए हों। कैसे हैं जनाब, बहुत संग दिल हैं आप, कभी खिदमत का मौका ही नहीं देते। वो प्यासी नज़रों से जहाँ को यकटक देख रही थी। चलो माज, जहाँ ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचा तो नीलमा सरस से लपक कर रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। अरे अरे, इतनी हफ्की, और ये कौन है? माशाल्लाह, खुदा ने इन्हें भी बहुत खूब बनाया। अब उसकी नज़रों का फोकस माज पे था, अंदाज की बेबाकी का वही आलम था, नज़रों में सताइश और होंठ तौसीफी अंदाज में सुकड़े हुए। कौन है ये? माज ने जहाँ के साथ बाहर आते हुए पलट कर एक नज़र नीलमा को देखा, जो तेजी से उनके पीछे ही लपकी आ रही थी। ऐसे लोगों का तारुफ भी हासिल नहीं करना चाहिए, लानत भेजो उस पे। जहाँ के लहजे व अंदाज में इस तरजा हकारत थी कि माज टटक गया था। उसने आज तक जहाँ को कभी किसी के लिए इस अंदाज में बात करते नहीं देखा था। यार, भी यार, पर कुछ पता तो चले, मुझे लग रहा है जैसे कहीं देखा है मोहतरमा को, और तुम इतना डर क्यों रहे हो? खाने से तो रही। माज को वाकया चुंबा हुआ, जहाँ की इस दर्जा गुरेज पे। यकीन आपने खालिस मर्दों वाली बात। खाने से तो रही, वैसे आप सिर्फ खूबसूरत नहीं, बातें भी मज़े की करते हैं। उसी असना में नीलिमा एक बार फिर दोनों के बराबर आ पहुंची थी और निसार होने वाले अंदाज में मास को देखने लगी। उसने मास का आखिरी फिक्रा ही सुना था। मास ने गर्दन मोड़ के तीखे चतूनों से उसे देखा। आपकी तारीफ? तारीफ तो मुझे उस खुदा की करनी चाहिए जिसने आपको बनाया। हम तो जहाँ से आपको ही देखकर दिल थामे बैठे थे, आपको देखकर खुदा की सनाई पे रश्क कर रहे हैं। मास का मुंह खुल गया था। उसने ऐसी बेबाकी के मुजाहिरे इंग्लैंड में तो देखे थे, पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था। हो गई तसल्ली? अब चलो, वरना उनसे तुम्हारे बात करने की भिनक भी पड़निया को हो गई ना, तो सारी उम्र भी वजाहतें देते रहे तो वो मशकूक ही रहेगी। जहाँ ने दांत कुचकुचाकर उसके तकरीबन कान में घुसकर कहा था, मगर नीलमा की समात काबिल रश्क थी। उसने चौंकते हुए दोनों को देखा। परनिया बीवी है इनकी? उसका लहजा बेहद अजीब था। जहाँ ने उसके सवाल का जवाब देना गवारा नहीं किया तो नीलमा ने सरदा भरी। कुर्बान हो जाऊं उस शख्स के हाथों की लकीरों पर, जिसने तुझे मांगा भी नहीं और अपना बना लिया। वो मुतसिफाना अंदाज में ठंडी आंखें भर रही थी, जहाँ कोहर भरी निगाह उस पर डालता गाड़ी में बैठा और अगले ही लम्हे एक झटके से गाड़ी स्टार्ट की थी। मास को नहायत उजलत में अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद करना पड़ा, जहाँ का सुर्ख चेहरा देखकर बेख्तियार हंसता चला गया। उफ, जे इतना गुस्सा! हरकतें देखिए मोहतरमा की। जहाँ हनूस कलस रहा था। यार, अच्छी खासी हसीन और जमील लगी मुझे तो। मास के अंदाज में शरारत थी। मैं पढ़निया को बताऊंगा। जहाँ ने जिस तरह धमकी दी थी, मास ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिला दिया। बता देना मेरी बुला से, उसे बड़ा कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि बता ही देना, शायद फ़र्क पड़ जाए। जहाँ के घूरने पे वो हँसता रहा था। तुझे क्या खबर मेरे हाल की, मेरे दर्द मेरे मलाल की। ये मेरे ख़याल का सिलसिला किसी याद से है मिला हुआ। उसे देखना, उसे सोचना, मेरी ज़िंदगी का है फ़ैसला। ये उसी की पलकों के साए हैं, मेरी रूह में जो उतर गए। ये जुनून मंज़िल इश्क है, जो चले तो जान से गुज़र गए। मुझे इस मकाम पे छोड़ना, है ये बेवफ़ाई की इंतहा। ये कफ़स हो जैसे खुली फ़िज़ा, यही सुख का सांस मैं लूँ सदा। जिन्हें तेरी दीद की प्यास थी, वो कटोरे नैनों से भर गए। ये जुनून मंज़िल इश्क है, जो चले तो जान से गुज़र। लकड़ी की रेलिंग से कांधा टक आए। वो आंसू भरी आंखों से शाह उसके सरसब्ज लॉन की तरफ देखती रही। वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था, और जब नजर आता तो सारी तवज्जो, सारा ध्यान पड़निया की सिमत होता। कैसा अजियत अंगेज था ये सब। दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और निगाहों का तकाजा दीदार यार था। वो ना चाहती हुई भी किन रास्तों की मुसाफिर बन गई थी। उसका दिल रूठा
ہاؤس کے لان میں سناٹا تھا، ہوا خشک پتے اڑا رہی تھی، جبکہ آسمان پہ سرمئی کالے اور سفید بادل آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھے۔ اس نے سرد آب بھری اور جلے پیر کی بلی کی مانند پورے گھر میں بھٹکتی پھری، کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، پھر تھک کر برآمدے کی سیڑھیوں تک آ گئی اور ستون سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہی تھا جو دل کی اضطراب کا باعث تھا۔ وہ بے اختیار کلائی مسلتی سیدھی اور بیٹھی، 5 مضبوط بھاری انگلیوں کے نشان ابھی بھی سب تھے، دکھائی نہ دیتے تھے، محسوس ہوتے تھے۔ وہ ان پر ہاتھ پھیرتی لمس کو محسوس کرتی تھی، ان پوروں کی حرارت ابھی تک اس کے نبضوں میں اترتی اور اس کے پورے وجود کو دل بنا کر دھڑکاتی تھی۔ اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ قصد سوچے اور عہد کچھ اور تھا۔ دل جن راہوں کا مسافر تھا وہ اس رستے پہ چلنا نہیں چاہتی تھی۔ معاذ نے کبھی اسے خاص نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اس کا چھونا عام سا انداز تھا۔ وہ اگر اس کے سامنے سیڑھیوں سے سلپ نہ ہوتی تو یقیناً وہ یہ بے اختیاری سہارا ابھی نہ دیتا، مگر وہ پاگل تھی، اسے ایک لمحے میں جی رہی تھی۔ آنسو اس کی نگاہوں کو دھندلانے لگے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو اتنی گرمی میں؟ بیرونی گیٹ کھول کر زیاد اندر آیا تھا، سیڑھیاں چڑھ کر اندرونی حصے کی جانب جاتے جاتے اسے ٹوکا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ انسنی کیے بیٹھی رہی، پھر جانے دل میں کیا سمائی کہ پائپ لگا کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ زیاد کچھ دیر بعد واپس آئے تو چیخ پڑا، پاگل ہوئی ہو نوری، اتنی دھوپ میں پانی دے رہی ہو، ناس ہو جائے گا سب کا۔ اس نے جلدی سے بڑھ کر پہلے نل بند کیا، پھر پائپ اس کے ہاتھ سے لے کر دور اچھالا۔ نوریا نے گھاس کے کتے پہ دیوار کے نزدیک لگے نل پہ ہاتھ دھوئے، کپڑے سے گھاس اور مٹی جھاڑی اور اسی خاموشی سے اندر جانے کو قدم بڑھائے تھے کہ زیاد جو تب سے اس کارروائی کو دیکھ رہا تھا بے اختیار پکار لیا، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نہ کچھ دیر میرے ساتھ یہاں، مجھے گرمی لگ رہی ہے، نہاؤں گی۔ انداز صاف کترایا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ زیاد نے ہونٹ بھینچ لیے، چلو فریش ہونے کے بعد ادھر آ جانا، تمہاری تیاری تو مکمل ہے نا؟ میں ولیمہ پہ نہیں جا رہی۔ اس کا لہجہ و انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔ زیاد کو جھٹکا لگا، کیوں؟ وہ سخت احتجاجی انداز میں بولا تھا۔ نوریا کے چہرے پہ موجود سرد مہری میں اضافہ ہو گیا، میری مرضی ہے نا، جو چاہوں کروں۔ زیاد نے یکلک جل اٹھنے والی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، تم کو زیادہ ہی مرضی کتابیں نہیں ہوتی جا رہی؟ یاد ہے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ فضول کا انتظار ہے، میں کسی کو پابند نہیں کرنا چاہتی۔ نوریا ذرا سی بھی گنجائش نہیں نکال سکتی تم میرے لیے؟ وہ ایک دم مضطرب ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں کہا نا، نوریا نے نخوت و درستگی سے کہا تھا اور بے اعتنائی سے آگے بڑھ گئی۔ زیاد چند لمحوں کو پتھرا سا گیا تھا، وہاں سے لوٹا تو اس کا چہرہ اندرونی خلفشار سے تمتمایا ہوا تھا۔ معاذ نے دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ خیریت؟ لال نوریا ولیمہ پہ نہیں جا رہی، اس نے بوجھل آواز میں اطلاع دی۔ کیوں، طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ معاذ کو فطری سی تشویش ہوئی تھی۔ جی فزیکلی تو ہے، مینٹلی نہیں۔ زیاد نے اب کے قدرے غصے سے جواب دیا تھا۔ معاذ کی نگاہوں کا سوالیہ رخ پا کے گہرا سانس بھرا، وہ مجھ سے خفا ہے لالی، میرا پروپوزل بھی قبول نہیں کر رہی۔ واٹ، تم نے کوئی حماقت تو نہیں کی؟ معاذ جتنا حیران ہوا تھا اسی لحاظ سے مشکوک بھی۔ زیاد کی نظریں چرانے پہ معاذ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ زیاد کی مختصر تفصیل پہ معاذ نے اسے بے دری گھورا، یار کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ ہیرو تھوڑا ہی بنا تھا، بس مجھے تب غصہ تھا، ذرا سا ڈانٹ دیا، مگر وہ مائنڈ زیادہ کر گئی۔ آپ بتائیں کچھ کر سکتے ہیں؟ کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ معاذ نے بھووں کو چکا کر سوال کیا تو زیاد کی بات سے چڑ گئی تھی۔ ہر قسم کا، ولیمے پہ جانے سے لے کر میری شادی اس سے ہونے تک۔ بہت فاسٹ ہو تو کاکے، خیر آج لینے کا دینا ہے، ذرا اپنی ہونے والی بھابھی سے میں معاملہ ابھی تو سیٹ کرانا، میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ پڑھنے کی بات کریں، آپ کا کام تو اللہ نے خود کر دیا جی۔ جواباً وہ ہنسنے لگا تو معاذ فوری مشکوک ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا، وضاحت کرو۔ مطلب آپ اتنے ہینڈسم ہو، اتنے پڑھے لکھے ہو لالے، کوئی احمق ہی ہوگی جو آپ کو رد کرے۔ وہ فی الفور سنبھلا اور گڑگڑا کر وضاحت دی۔ معاذ نے سر داب بھر لی، تو وہ پوری نہیں تو کسی حد تک احمق ضرور ہے، الٹی کھوپڑے کی۔ اسے نہ میری شکل صورت نظر آ رہی ہے نہ اعلیٰ ڈگریاں۔ بے بس تیرہ شجر سے امید بہار رکھ، زیاد گنگنایا تھا۔ معاذ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے؟ ملنا پڑے گا آخر ایک دن حضور ہم سے۔ اس وقت ذرا فراغت تھی، زیاد کو تو ہلے گلے کا کریز تھا، سب کی تیاری مکمل تھی، کل انہیں فرسٹ ٹائم بادی جانے کو نکلنا تھا۔ زیاد اس وقت پھر ڈھولک کی شامت لے آیا تھا۔ نوریا کو معاذ خود بالخصوص بلا کر لایا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری دوست چلی گئی تو تمہارا ہم سے تعلق ختم ہو گیا؟ خبردار جو ایسا سوچا بھی اسی طرح آیا کرو، سمجھی؟ اور نوریا وہ تو اس حکم پہ اس انداز پہ حواس کھونے لگی، پھر کہاں کی ضد اور انا، وہ سر کے بل چل کر آئی تھی، بھلا تھی تاب کی انکار کر سکے۔ اب وہ چائے بنا کر لائی تو ساتھ پڑنیاں بھی تھی۔ تب زیاد نے ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ لاگ لاپا، صرف اپنے دل کی نہیں گویا معاذ کے دل کی بھی کیفیت عیاں کی تھی۔ چائے کے مگ میں چینی حل کرتے پڑنیا کے ہاتھوں میں لرزش اور ترائی، معاذ کی پرکشش نگاہوں کا حصار تمام درمیانی خیزیت کے ہمراہ اسی کے گرد بنتا جا رہا تھا۔ دامن بچانے والے یہ بے رخی ہے کیسی،
کہہ دو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے، ہم چھوڑ دیں گے تم سے یہ بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ اس کی بدلتی نظروں کا ہی اعجاز تھا کہ پرنیا کا اعتماد بری طرح متزلزل ہوا۔ اس نے باری باری سب کو چائے پیش کی، اس کا کپ زیاد کی سمت بڑھایا۔ بھائی یہ دے دیں۔ کس کو؟ زیاد نے معصومیت و انجان پنے کی انتہا کر دی۔ انہیں۔ پرنیا کی آنکھیں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ انہیں کنہیں؟ زیاد معاذ کو آنکھ مار کے مسکرایا، گویا اپنا عہد نبھانے کا آغاز کر دیا۔ معاذ نے اشارے سے ہی اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ پرنیا نے اس جرأت پہ حیران ہو کر زیاد کو دیکھا۔ اپنے بھائی کو، اور کنہیں؟ وہ جھلائی تھی، اس سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز میں جواب دیا۔ معاذ دانستہ اپنی نگاہیں اسی پل سمت کر چکا تھا دوسری، مگر دھیان کے سارے ارتکاز ادھر ہی تھے گویا۔ سوری، میں اتنے بھاری احسان نہیں لادا کرتا کسی پہ، آپ خود دے دینا، آپ کی لڑائی ہے ان سے؟ نروٹھے پن سے کہتا وہ آخر میں کچھ رازداری سے بولا تھا۔ پرنیا نے پہلے حیرانی پھر شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور لب بھینچے اٹھ کر مگ معاذ کی سمت بڑھا دیا۔ سونی راتوں کی چاندنی میں کبھی نہ تم بے نقاب آنا، سونی راتوں کی چاندنی میں کبھی نہ تم بے نقاب آنا، میں دل پہ قابو تو رکھ سکوں گا، نگاہ شاید گناہ کر دے۔ وہ دھیرے سے گنگنایا تھا۔ پرنیا جو اس کی قربت میں آ کر ہی بکھلائی ہوئی تھی، اس پہ یہ گویا حرف شانی بوکھلاہٹ عروج پہ پہنچی تھی اور مگ سے چائے چھلک کر معاذ کے لباس کو داغدار کر گئی۔ زیاد کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ پرنیا کچھ اور اس طور بدحواس ہوئی، کچھ اس طرح سٹ پٹائی کے گھبرا کے اپنے دوپٹے سے جلدی سے اس کی شرٹ کی آستین صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ خود معاذ بھی جیسے سکتے میں آ گیا۔ وہ حواسوں میں لوٹا تو کس قدر بیچارگی سے بولا تھا۔ پرنیا کو شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، چہرہ بے تحاشا سرخ پڑ گیا تھا۔ معاذ کی ہنسی میں بے تحاشا دلکشی کے خمار اور آسودگی کا رنگ تھا، جبکہ وہ سب کے سب مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ اسی عشق سے، اسی چاہ سے، اسی مان سے اور اسی پیار سے مجھے چند لمحے ادھار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں۔ تیزی سے باہر جاتی پرنیا کو دیکھ کر معاذ نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ زیاد کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، آپ ہارنے کو نہیں بنے۔ زیاد نے جوش بھرے انداز میں اس کا کاندھا ٹھونکا تھا۔ یار میں نے تو سنا تھا کڑی ہنسے تو پھنستی ہے، وہ مسمی سی شکل بنا کر پوچھ رہا تھا۔ زیاد نے گھورا۔ آپ تو سارے مرلے ابھی سر کر لینا چاہتے ہیں، اتنے فاسٹ مت بنے لالے۔ یار محفل سونی ہو گئی ہے، کوئی جائے اس سے لائے۔ معاذ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر نیم دراز ہو گیا، انداز میں شرارت رقم تھی۔ نوریہ جو تب سے ساکن کھڑی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، پھیکے چہرے کے ساتھ جلتی آنکھوں کا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ اس کے بلانے پہ آئی تھی، مگر بلانے والا اسے فراموش کر چکا تھا۔ وہ جا رہی تھی تو تب بھی اسے خبر نہیں ہو سکی۔